مومنین مومنات مریض بیمار علیل نصیحت و سلامتی واسطے صلوات الہی قلبی محجوب و نفسی معیوب و عقلی مغلوب و حوائی غالب و طاعتی قلیل و معصیتی کثیر ولسانی مکرم بذنوب فکیف حیلتی یا ستار الغیوب یا علام الغیوب یا کاشف الکروب اغفر ذنبی کلہا بحرمت محمد وآل محمد یا غفار یا غفار یا غفار برحمتک یا ارحم الراحمین اللہم ارزقنا زیارت الحسین علیہ السلام وحج بیتک الحرام وشفاعته یوم القیامہ اللہم عجل لولیک الفرج والعافیت والنصر ومد فی عمرہ ان دعا دی قبولیت واسطے صلوات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی النبی الامی قرشی الامتحی المکی المدنی العربی السراج المضیء والکوكب الدری صاحب الوقار والسکینہ المدفون برز المدینہ رسول المسدد والمصطفى الامجد والمحمود الأحمد محبوب إله العالمين صلوات الذي كان المعراج سفره والبراق مركبه وسدرة المنتهى منزله وقام قوسين أو أدنى مقامه وقال كنت نبيا وآدم بين الماء والطين صلوات الذي في التوراة اشتهره وفي الإنجيل أذكاره وفي الزبور أوصافه وفي القرآن إعلانه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صلوات أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا علي أنت وشيعتك هم الفائزون يوم القيامة صلوات مومنین کرام توجہ ہے گفتگو داغا سے بڑی مدت ہو گئی ہے اس میڈیا دے ہوتے ساختے و پرداختے حدیثاں بیان کی دیا گئی ہیں جنہ حدیثاں دی کوئی شاخ بھی رسول اللہ دے کلام نہ نہیں جڑ دی لیکن جڑیاں حقیقت مبنی حدیثاں ہن وہ پردے چ رہ گئی ہیں اور ظلم لحاپس ہوئے دشمنہ بغض دی وجہ تو چھپائیں تے اپنا دی جہالت دی وجہ تو منبر دے نہیں آ سکیاں
حدیث پیغمبر یا علیو انتا وشیعتکا هم الفائزون یوم القیامہ، ہر کہیں ناکام ہوڑے محشر دلی یا علی کامیابی یا علی دی شیعہ کامیابی دی ضمانت دیتی ہے پاک پیغمبر نے، ضمانت دیتی ہے مومنین حسرت نہ تیرے چھیمیں امام نے فرمایا لو عالم الناس محسن کلامنا لتبعون، کاش اگر سادے فرامین لوگاں تک پہنچائے ویندے، کاش سادیاں حدیثاں اگرچہ سادہ پیغام لوگاں تک پہنچا بھی نہیں، پہنچایا بھی نہیں گیا، کاش پہنچ ویندہ لتبعون۔ اللہ نے آل محمد فرامین اتنی لذت حقیقت رکھیے، لتبعون مولا نے فرمایا پوری کائنات سارے دروازے دی غلام نظر آئے۔ اگر آل محمد دے فرامین، آل محمد دے کلام، آل محمد دی حکمت، آل محمد دی صداقت، آل محمد دی سچائی، آل محمد دی شرافت، آل محمد دا کردار لوگاں تک پہنچ ویندہ، کائنات او بھول کے بھی کہیں کو اپنا رہبر نہ مننا۔ ڈاہم امام دا سن مبارک بالکل چھوٹے 4 یا 5 6 سالاں دا، مدینے دے اندر ایک پلیننگ تھئیے متوکل دے دوری یا معتصم دے دوری، بھئی یہ جڑے شیعہ دے امام ہیں نا، امام یہ بڑی جلدی عالم بنوے دن، لہٰذا اس دفعہ سائے قانون بناؤں رہے کہ جہڑا امام جواد دا بیٹا ہے نا، امام ہادی، بھئی اگلا شیعہ دا امام ہی بننا ہے، لہٰذا یہ پابندی لیندے ہیں کہ یہ سارے اپنے مدرسے دے وچ داخلہ گھنے اور ریگولر بنیاد دے ہوتے کلاسز اٹینڈ کرے، لہٰذا ایکوں اپنے اباؤ اجداد کنوں علم حاصل کرنا دا موقع نہ ملے۔ گل سن دے پہ یا کوئی نہ، کیونکہ جنہیں مغرب اور یورپ وچ قانون ہے کہ اتھاں ہر حال وچ بچے نے ونجنے، چاہے اتھاں علماء رہ دے پائیں یا علماء دے چاہن والے یا ذاکرین رہ دے پائیں یا ذاکرین دے چاہن والے، قانون ہے کہ انہاں دا بچہ ہر حال وچ سکول ویسی، اگر ہک دی نہیں گیا سکول دی انتظامیہ کال کرے سی، خیر تائی تھوڑا بیٹا کیوں نہیں آیا، اگر کوئی عذر نہ ہویا بھئی دیوار پولیس آسی اس دروازے میں، انہاں دے والدین کو بھی اریسٹ کرے سی اور بچے کو خود اپنی نگرانی سکول بھیجے سے، یعنی کہ اتا کوئی بندہ انہاں دے نظام تعلیم تو جان چھڑاونا بھی چاہوے تا چھڑا نہیں سکتا، لہٰذا یہ حکمت عملی اپنائی انہاں لوگاں نے کہ لہٰذا یہ آل محمد جلدی عالم بنویں دن، لہٰذا انہاں دا آمن والا جڑا امام ہے نا بچہ ایک اس اپنے مدرسے دے وچ داخلہ دینے ہیں، لہٰذا بالے بچہ کا ذہن رکھدا ہو سی، ساریاں تعلیمات تو متاثر تھی سی، تو لہٰذا ان دی تربیت جو سارے مدرسے چ ہونی ہے، تو لہٰذا کل وہ نظریات بھی سارے بیان کرے سی۔ مدینے دا ایک بہت بڑا معلم عالم جنیدی اس دا نام ہے، حکومت نے پابند کر چھوڑا آل محمد دے اس چراغ نو کہ ریگولر بنیاد تے تھوڑا بچہ یہ ویسی اور جنیدی کنو تعلیم حاصل کرے سی، دہویں امام دی گل کیا کرے گا، 6 سال دی عمری تھوڑا امام جنیدی دے سامنے ون بیٹھا، جی میں 2 زانوں نمازی بہندن، جنیدی نے لیکچر دیونا شروع کیتا، درس پڑھاونا شروع کیتا، ان دے ایک 70 چوں امام 70 سوال کرے گا، 6 سال دا بچہ مدینے دا سب تو بڑا عالم، مدینے دا سب تو بڑا فقیہ، مدینے دا سب تو بڑا مؤرخ، مدینے دا سب تو بڑا معلم عالم، ہزاراں شاگردان دا استاد، ایک جنیدی ضعیفی اور 6 سال دا امام ہادی ان دے سامنے بیٹھے، ایک 70 پڑھے دے، ایک 70 چو 70 سوال کریں دے، اس تو بعد جنیدی ایک سوال دا جواب بھی دیمن دی پوزیشن چ نہیں ہو دا، وقت اتھائیں کلاس چ بیٹھیاں
انا مدینۃ العلم و علی بابوہا، علی دا خون استاد دے سامنے بولنا شروع کرے گا۔ نعرہ ترجع اللہ سنوانا، نعرہ بکھانا نہ ہوئے۔ آدھے نہیں بکھے بٹیرے چنگے لڑدے رہا دیں تو ماشاءاللہ جی بعد انشاءاللہ لنگر حاضر خدمت ہے، پہلے لنگر تو پہلے غریب سید حاضر خدمت ہے۔ میرے والے پاسے توجہ فرمائی رہا سو میں تھوڑے وقت جو زیادہ ایک لمحہ بھی توڑا ضائع نہ کرے سا انشاءاللہ۔ لہذا جنیدی اتنا حیران اور استادان دے دیکھو نا جتا 60 لڑکے 70 لڑکے 1000 لڑکے اور 6 سال دا بچہ شیخ المدینہ، مدینے دا بڑھڑا ترین عالم، 6 سال دا بچہ تے کھنگھانی نہیں دینا۔ پوزیشن اے بن ویندی ہے کہ جنیدی پریشان ہو ویندے اور اس کو بعد جیرلے امام ہادی اپنا علم شروع کریں دے، جنیدی نو اتنا لطف آمیں دے آدھے ہون جسارتے ہون نا انصافی علم دا چشمہ پھٹ دا پے، تو بلیندہ رہے تے میں سن دا رہے۔ میرا محترم ہفتہ گزرا جمعہ پیا تھی دہا تے جنیدی گئے جمعہ پڑھن یا پڑھامن تا مدینے دا ایک بندہ آدھے او آل محمد دا جرا بچہ تیرے کل پڑھنا دے ان دی کیا پوزیشن ہے، تڑپ کے جنیدی آدھے وہ بچہ نہ آکھیں مدینے کے اس وقت اللہ دی بھری کائنات ہے جو کوئی فقیہ ہے تا وہ آل ہاشم دا چھوٹا بچہ ہے۔ وہ بزرگے وہ کو بلا بچہ نہ آکھیں، بچہ نہ کہیں تاری نگاہ دے وچ بچہ ہا، علم وچ اتو زیادہ بزرگ اس وقت اللہ دی کائنات وچ کوئی نہیں۔ اچھا اس کے بعد دوسرا ہفتہ گزرا، اس جنیدی نے اپنی کلاس وچ انہوں 10واں امام کلاس وچ آوے، وقت کلاس تا اینج بن گئی نا کہ جہڑا لحظہ اے جنیدی امام دے سامنے باندھا، امام علوم الہیہ دے دروازے کھلیندہ ہا، راز کھلیندہ ہا، یہ سمجھی ودے ہن جو انہ دے امام ہیں علم حاصل کریں دن تے وقت اپنے شیعہ تک پہنچیں دن جیلے اوکھیاں سوکھیاں دوجہ ہفتہ گزرے نا تے جمعے تے ان بندے دی ملاقات تھئیے تے جنیدی کلا دے آل ہاشم دے ان بزرگ دا کے حالے ہیں بجلے جمعے ہٹ کہا بھی کو بچہ نہیں آکھنا ہیں آل مصطفیٰ دے اس بزرگ دا کے حالے آدھے کیا دساما میں پوری زندگی دے ویچ جتنا علم حاصل کیتا ہا میں کچھ نہیں کیتا جڑا ایک ہفتے دے ویچ میں اولاد مصطفیٰ دے اس بچے کنو حاصل کر چکا ہاں۔ تو آل ہاشم دا بزرگ ترین آل پیمبر دا جید ترین فرد، افقہ ترین فرد، تریجے جمعے دے ہوتے جس ویلے جنیدی حاضر ہوئے نا پڑھامن واسطے تے وہ بندہ آدھے کیا خیال ہے اس بچے دے بارے، اس بزرگ دے بارے؟ آدھے دع خدا واسطے میرے کل سوال کرنا چھوڑ دے، میری کیا جرت ہے جو ہوں دا علم تے تقوی تیرے سامنے بیان کریں دا رہا۔ ترائے ہفتہ دے بعد سب تو بڑا عالم، سب تو بڑا فقیہ، سب تو بڑا شیخ مدینہ این قائل ہو گیا، ایک دیوار اپنی کلاس وچ عہدہ بیٹھے میں کو پہلے شیعہ دی منطق اے فلسفہ اے گل سمجھ نہیں آندی کہ ساجے امام اللہ دے ادارے جو پڑھ کے آندن میں مذاق سمجھدا ہم، آج میں نو پتہ لگائے اے جو ہی دنیا تے آندن اے عالم بن کے آندے رہندن۔ اتھائیں اپنا محب علی ہومن دا اعلان کی تو اس دہویں امام کو اپنا امام ہادی برحق من چھوڑ۔ لو عالم اور اس سچیندہ ہے کہ اندہ بابا بھئی امام جواد امام تقی علیہ السلام تا عراق اچ رہ گئے نا، بھئی عراق اچ بھئی بغداد اچ نا کازمین اے ڈاڈا پوترا 7واں امام دے نامہ امام اے ڈاڈا پوترا اکٹھے دفانے نا بغداد آدھے میں حیران نا اے مدینے چ رہ گئے بچہ بابا دا عراق رہ گئے ہیں بابے دے نالی زندگی نہیں گزاری تے 6 سالہ چے ایڈا بڑا عالم جو کائنات دا کوئی علم نہیں جیدہ اے بچہ عالم نہ ہوئے۔
اس واسطے معصوم نے فرمایا لو عالم الناس محاسن کلامنا کاش لوگاں تک سارے فرامین پہنچ میں دے نہیں پہنچائے گئے آل محمد دے فرامین کتاباں دے وچ پائیں لائبریریاں دی زینت بن گئے ممبر حسین دے اتے آل محمد دے فرامین نہیں پہنچائے گئے حالانکہ امام کو تو ڈسکس کرنا بڑی دور دی گل ہے این گھرانے دی کہیں مستور کو بھی اساں اویں بیان نہ کر سکے جی میں اللہ نے اس مستور نو عزت عطا فرمائی میرا محترم تربیت واسطے ترے چیزاں دی ضرورت ہوندی ہے تربیت واسطے ترے چیزاں ترے ایلیمنٹ ترے عناصر بچے دی آمن والے بچے دی شخصیت وچ بڑا تیزی دے نال نکھار پیدا کریں دن سن دے بیٹھے ہو یا کوئی نہ بھائی گھر وچ آمن والا بچہ ترے چیزاں ترے عناصر ترے عنصر آمن والے بچے دی شخصیت دی تعمیر واسطے بڑے اہم ہوندے پہلا خاندانی شرافت خاندانی تقوی اباؤ اجداد نیک شریف بہادر چنگے ہوئے نا انہاں دے اثرات اولاد وچ آٹومیٹکلی منتقل تھیندے رہندے جی او بھائی اگر انہاں چیزاں دا اثر نہ ہوندا تو امیر المومنین جیاں حکیم اپنے سکے بھیرا عقیل نو انج نہ فرماوے نا عقیل عرب دے کسی بہادر خاندان دی مستور تلاش کر میں علی چاہندا ایسا بچہ پیدا ہوئے جڑا شجاعت حیدری دا وارث بن جائے خاندانی اثرات منتقل تھی دن تعمیر المومنین نے او بھائی کلابیہ خاندان جناب ام البنین دی گل پئی تھی دیئے سمجھ آن دی پئی یا نہیں پئی آن دی یہ مطلب ہے بہادر خاندان ہوئے تا بہادر خاندان دی مستور دی بہادری بھی دودھ دے ذریعے اولاد تک منتقل تھی دی رہنے اور جس ویلے جناب محمد حنفیہ گئن سفین چ حملہ کرن صفا ٹرٹ دیاں جڑ ویندیاں ٹرٹ دیاں جڑ ویندیاں مڑ ٹرٹ دیاں وت جڑ ویندیاں علی مولا کھن شاباش ون میرا بچڑا اپنی بہادری دا جوہر دکھا تو علی دا پتر ہے وت محمد حنفیہ ونجن حملہ کرن سینکڑا سر تن نال جدا تھیون کھوپڑیاں اڑدیاں ہوئیں نظر آویں مگر ٹرٹیاں ہوئیں صفا وت جڑ ونجن جس ویلے تیسری مرتبہ جناب محمد حنفیہ پریشان ہو کے باب علی دے سامنے آ کے تلوار رکھی علی دے سامنے پتران دی صف موجود ہے علی نے ایک بچڑے دے چہرے تو دیکھنا شروع کیا بابے دے مزاج دا واقف حسن اپنے مقام تو اٹھا بابے دے قدمہ جو تلوار چاہیے بدول دے نفیس پتر روایت دے لفظ حسن دشمن دیا صفحہ چاہیے چمکے جی میں آسمان دے بجلی چمک دیا میمنہ کو میسرہ میسرہ کو میمنہ قلب لشکر کو توڑ مروڑ کے فوجاں فرار کر کے اپنے اپنے خیام وچ ونج ڈٹھیاں تے پہلے حملے چ حسن نے جنگ دا رنگ بدل دیتا تے آ کے تلوار اپنے باب علی دے قدمہ دے وچ رکھی تے جناب حنفیہ نو پسینہ شروع ہویا تے زمین تے لکیریں مارنے شروع کی تے علی مولا سمجھ گئے کہ میرا بیٹا اظہار ندامت پیا کریں دے کہ تریس حملہ چ صفہ نہ تروڑ سنگا تے حسن ہکے لمحے دے وچ نام و نشان مٹا چھوڑے علی مولا اگھاں ودھن اپنے بچے دے کندھاں چچایا پکڑا اٹھایا محمد حنفیہ دی پیشانی چمکے فرمینن بیٹا گھبراؤن دا مقام او ہوندے جتا دو جوان ہر حوالے نال برابر ہوئیں تے ہک نو شکست ہو ونجے وقت او پریشان تھی دا سونا لگ دے خبردار کداں انہاں دے برابر ہون دی جرت نہ کریں تو فقط علی دا پتر ہے علی دا پتر بھی ہے ان دی ماں بطول بھی ہے بطول ہومنا ڈھیر سارے خاندانی کمالن خاندانی شرافتن جیڑیاں انسان کو ابو اجداد کل منتقل تھی دیا کرتے ہیں اے پہلا ایلیمنٹ ہے میں زیادہ تفصیل ایک جملے دے ہوتے پیش نہ کر سکتا جو وقت مختصر ہے پہلی وجہ آمن والے بچے دی تربیت اور شخصیت نکھار ہوندہ ہے اچھے خاندان دی وجہ تو اگر ولو بالفرض خاندان پڑھا لکھا نیک متقی نہ ہوئے لیکن اس بچے کو تربیت کرنے والا کوئی مربی اچھا مل ونجے کوئی استاد چنگا مل ونجے اس بچے دی شخصیت جی نکھار آدھے ہاں دیر نہیں لگ دی او میرا محترم یاد رکھے
اسی یزید پلید دا بیٹا ہے جہاں دا نام معاویہ بن یزید ہے، اس نے یزید دے فنار واصل جہنم ہون تو بعد جس ویلے پوری بنو امیہ نے آکھا ہن تو اپنے بابے دا تخت سنبھال، اس نے تخت تے آ کے ٹھوکر مار کے آکھا میں او تخت لعنت کرے نا جتا حسین دا سر کٹیج کے آوے ہو بھی تخت باہمن دے قابل ہے۔ او بھائی ستمیں سکیل دی کوئی نوکری نہیں، کوئی گورنری نہیں، 21 یا 22 ملکاں دے گورنر ای دے انڈر کام کرن ہاں، 22 ملکاں دی بادشاہت، سونے تے چاندی نال بیت المال نال بھرے پین کمرے، لعنت کر گئے تخت دے اتے، حیران اور پریشان۔ وجہ کیا ہے کہ حکومت پلیٹ ہی رکھ کے ملیے، تخت چھوڑ گئے۔ جلے تھوڑی ہی توجہ کی تینے ہکے نتیجے تے پہنچن کہ جیڑا استاد ہی کو پڑھیندہ رہنا ہوں دے دل جو حسین تے کربلا وسدی ہے، وہی دا ذہن تیار کریں دا رہ گیا کہ سنیان جو حسین کون ہے۔ ہیک استاد اچھا مل ونجے تا یزید دا پتر بھی حسینی بن سکتا ہے۔ ہائے ہائے آسان نہیں ڈسا سکے بھائی، تو زیادہ کیا ہونا ہے بھائی، خاندان اتنا پتہ نہیں گل سمجھ آندی پہ یا نہیں پہ۔ یزید پلید دا بیٹا مربی محب اہل بیت مل لئے، استاد کم دا مل لئے، تخت چھوڑ گئے۔ ہارون دا بیٹا آخری ویلے مندریا سی پیوئی کو گھروں کٹ چھوڑا، محب علی ہے جڑا مرن لگے بسرے دے وچ آخری ویلا ہے، ایک محب علی دے گھرے مہمان وہیں تھیا ہیں تو آدھے کوئی وصیت، آدھے وصیت یہ ہے کہ میری پہلی وصیت ہے میرا غسل و کفن ہوئے تھی وے جی میں جعفر صادق کہہ دے، میرا جنازہ ہوئے پڑھاویں جی میں رسول تے علی پڑھایا، تو میری تریجی وصیت ہے اے میری مندری ہے، اے بیت المال جو میں کو بابے دیتی ہے میں جان دا، اے حرام دے پیسہ دیے، اے انہیں بغداد واپس کر کے آکھیں علی دا غلام آدھا بھی حرام دا مال علی علی اپنے بول نہیں رکھ دے علی والے ایک مندری ای بیت المال دی باپ دیتی آسی ہارون دا بیٹے، تربیت تھی ونجے، ایک اچھا معلم مل ونجے، اچھا مدرس مل ونجے، لیکن سادہ دا مسئلہ ہے جو اسا ممبر تے بھی آمن والے اسا خود اتنے بے تربیت ہیں جو اسا اپنی قوم کو بے نماز کیتا ہے، ممبر تے ذریعے نمازی نہیں کیتا، اسا آزان تو متنفر کیتا ہے، اسا سجدے تو متنفر کیتا ہے، اسا نماز دے خلاف ہزاراں دلیلاں دیتی ہیں، او بھائی حسین دے سجدے دے بعد ہی نماز دی کوئی دلیل ہے؟ کہ تو وڈی دلیل بھائی کیڑی ہے؟ بھائی آزان علی اکبر تو بعد اور حسین دے سجدے تو بعد شیعہ واسطے کوئی بھائی دلیل ہے نماز دی؟ مربی استاد اچھا مل ونجے تا ایسے گھرانے چرہن والے بھی نجات پا ویندے۔ ہارون کون ہے؟ ستویں امام دا قاتل ہے، ستویں امام دا قاتل ہونے دے باوجود دا بیٹا محب علی تھی گئے، استاد چنگا مل رہے، تعلیمات آل محمد دا پیغام نشر تھی دا راوے، گھبراتا نہیں کہ مومنی نہ کرنا۔ دوسرے مدرس اچھا مل ونجے، تربیت کرن والا بچے دی شخصیت نکھاراں دے۔ تیسری چیز ہوندہ ہے ماحول، نہ خاندانی کوئی علم ہی تقوی ہے، پیو ماں سدھا سادہ کوئی استاد ہی چنگا نہیں ملا، لیکن دوست چنگے مل گئے، ماحول ستھرا مل گئے، بچے دی شخصیت نکھار آویں دے کیمیں تو سا ڈٹھا ہو سی۔ ڈھیر سارے یو جہان جڑے ایک بیدی کلاس فیلو ہیں جی، وہ دوستیاں دے ذریعے آئین مجلس حسین اتا ذکر حسین سنا، فکر حسین سنی، لنگر حسین ڈٹھا، احترام ڈٹھا، ادب ڈٹھا، محرم دے اندر عزاداری ڈٹھی، خدمت ڈٹھی، ہیں ٹھڈے تے مٹھے شربت پیندے ڈٹھے، وقت انہاں سوچا بھی ایک کیوں اتنا خرچ کریں دن، نتیجہ نکلا حسین، وقت حسین انہاں دے اندر دی ڈیمانڈ بن گئی، کچھ عرصے دے بعد انہاں دے دل جو صرف حسین نظر ہے بھی کوئی نظر نہیں آیا، عزاداری دا ماحول مل گئے، تو لہذا ماحول انسان دے اندر تبدیلی آنے داران ہے۔ اور حضرت نوح دا بیٹا خاندان بہت وڈا ہے،
جی نوح دا خاندان کوئی چھوٹا تو نہیں نا، یہ پہلا نبی ہے جڑا صاحب شریعت ہے۔ نوح دا بیٹا گھاری چ غذا کے جی پکدی ہو سی حلال دی ہے نا، نبیاں دے گھاری کا حرام نہیں آتا، بات بیٹا وگڑ کیوں گیا؟ پیو نبی ہے، نبی دے گھر رہندا ہے، دی یاری کافراں دے بالا نال لگ گئی ہے۔ جلے طوفان آون لگ گئے اتھیں ونج کھڑے جتا یار کھڑے ہیں، الجنس یمیل الی الجنس، سجن سجنا کو غرق کریں دے رہندن، لہذا اپنی اولاد دیاں دوستیاں تے دید کر دیکھا کوئی بندے دا پترے جندے نال اٹھ دے بہندن یا کوئی نشئی کیڑا ہے۔ ماحول ہے جڑا انسان دی شخصیت اور تربیت، تبھی تو گھبرا گئی ہیں حسین یقیناً۔ ہاں میں زیادہ لمبا نہیں تھیونا چاہتا تے مجلس تو میں پوری پڑھنی ہے، نہیں تو یہ مطلب تو نہیں جو بھی بندہ گھر دا ہوئے شاہجی تو یہ مطلب جو میں 10 منٹ پڑھ سا، میں 10 نہیں پڑھدا، 10-12 منٹ بھئی میں تھوڑی خدمت اچ بہے میں نا۔ مومنین کرام اترائے چیزاں انسان دی تربیت اور شخصیت بڑا جلدی نال نکھار پیدا کریں دیاں۔ پہلی چیز خاندانی شرافت، دوسرا معلم مربی اور استاد چنگا، تیسرا ماحول ایک کل جیڑی مستور عزت علی مستور دی شہادت دا دن گزرے 15 رجب المرجب، او حسین دی بھین عالیہ دی زندگی تے نگاہ کرے دے ہیں ان ترائے زاویاں دے نال کہ بی بی کیڑے گھر ہی چاہیے، خاندانی شرافت کیسی ہے، تربیت کرنے والا کون ہا، ماحول کیڑا۔ ان ترائے میں آران دے ہوتے جناب عالیہ کو ایک نگاہ نل دے دے ہیں، اس گھر بھی چاہیے خاندانی بیک گراؤنڈ، خاندانی شرافت، اس گھر وچ اکھ کھولیے عباس دی بھین کہ جتھاں ساروں دے نانال سید لگدا ہا، نانا سید الانبیاء، بابا سید الاوصیاء، ماں سیدۃ النساء العالمین، بھرا سیدہ شباب اہل الجنہ۔ کوئی ایک شخصیت ایسی نہیں جیڑی معمولی ہوئے۔ دوسری چیز انسان دی شخصیت جیڑا نکھار پیدا کریں دیئے، کوئی تربیت کرنے والا چنگا مل ونجے۔ اللہ دی کائنات اے وحد مستورے 5 تن پاک مل کے ہکے وقت جے دی تربیت کریں دے رہ گئے۔ میں ول پی آہدہ 5 تن پاک، لفظ 5 تن پاک آوے میری قوم دا بچے ہی جان دے، زبان تبدیل کریں دے، بولنا سکھ دے، کلمہ بہرہ امام 5 تن پاک کو یاد ہو دیں۔ اے وحد مستورے ہکے وقت 5 تن پاک مل کے تربیت کریں دے رہ گئے۔ کہیں ویلے نانے دے ہتھاں تے، کہیں ویلے بابے علی دے ہتھاں تے، کہیں ویلے ماں بطول دے پہلو تے، کہیں ویلے حسن دے حسین۔ اللہ دی زمین تے اے وحد مستورے جن دی 5 تن پاک ہکے وقت جو مل کے تربیت کریں دے رہے تے ماحول تا تسا جان دے جڑے درواز کیڑے ماحول وچ رہ گئیے، اس ماحول وچ پل دی رہیے علی دی عزت علی دی کہ جتھا جبریل بھی ہر پاسوں نہیں آندا۔ تو ساڈی ٹوسی سبز گنبد دے نال ایک دروازے جیکو بابے جبریل دن، جبریل علیہ دروازہ، اور بھائی جائے امام بارگاہ چامنے اون دروازے کا لامنے جائے اتو آمنے جڑا آندہ آسمان تو پائے کو 4 دیواریاں کیویں روک سکتی ہیں؟ جبریل کوئی مدینے دی گلیاں چو نہیں آندہ، عرش تو آندہ ہا، دروازہ جبریل دا کیوں ہے؟ اور جڑے گھر ایک ماں تے دھی راندیاں جبریل ہی ہر پاس نہیں آندہ۔ اس ماحول رہیے عباس دی بھین جتا اللہ دے ملائکہ دروازے تے آ کے آدھیاں کہیں ویلے مسکین بن کے، کہیں ویلے یتیم بن کے، کہیں ویلے حسیر بن کے، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ اس ماحول چ رہیے عباس دی بھین جت چادر تطہیر موجود ہے۔ حسین دا مقام امتحان کوئی نبی ثانی نہیں بن سنگا۔ حسین جیاں امتحان اللہ دے کہیں ولی نہیں لیتا، اللہ دے کہیں نبی نہیں لیتا، دکھاں دے بیچ امتحان حسین دا کائنات کوئی شریک کوئی نہیں۔ اگر اللہ دی بھری کائنات حسین دی کوئی شریک بنیے تو شریکت الحسین، حسین دی بہن زینب۔
ہیں میڈیا نوجوان ڈھیر ساری تعداد وچ بیٹھن چلو قسمت نال بہ گئے وے گل سنے جدہ کربلا دی جنگ ہوئی ہے کوئی سوشل میڈیا کوئی نہیں کوئی پرنٹ میڈیا کوئی نہیں لکھاری سارے مؤرخ دشمن دی فوج دے ہن بڑی حکومت مطمئن نہیں کہ کربلا ہے لقو دق صحرا ہے اسا حسین کو مار چھوڑے باقی تا حسین دا ریہ کوئی نہیں جیڑے چاند رہن اسا قیدی بنا کے او شام گدی ویندے ہیں مدینے تا ونج کے دسنا ہی کہیں نہیں جو کوئی حسین ہے تے مارا گئے اسا قصہ ہی تمام کر چھوڑے اسا تک جنگلی چو حسین اصحاب حسین اولاد حسین کو دفناون دے بعد اسا مطمئن تھی گئے ہیں ہن کوئی نہیں جیڑا حسین دا نام مدینے تک پہنچاوے انہا بدبختہ کوئی پتہ کوئی نہیں جو حسین نال عقیلہ تو بنی ہاشم زینب جائیں بھین گن کے آئے جائیں یزیدیت دے تخت دیاں بنیادہ کو خطبے دی دھار نال ہلا کے رکھ چھوڑا کربلا 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 می موند گھر زینب نبود کربلا کربلا چ دفن تھی ویندی اگر حسین دے نال بھین نہ ہوئے حسین کربلا می موند اگر زینب نبود حسین دا ذکری کربلا چ حسین نال دفن تھی ویندا جے عزت علی بھین نہ ہوئے امینہ انقلاب کربلا کربلا حسین دے مشن دی امینہ تے محافظہ حسین دی عزت علی بھین جیڑا دین حسین کربلا چ بچائے وہ دین تیرے تک آلیہ گھن کے آئیے اے زینب دی محنت نہیں سجدے اے آزانہ علی دی دھی دی محنت کا نتیجہ ہی نہیں اسی آزان دے اتے بھرا دے قاتل کو جھنک لے کے آدھئے اے جو آزان کھڑا نہیں میں دیتے آدھا کھڑے اشہد انہ محمد رسول اللہ نسا اے تیلہ نانے یا میں زینب دا نانا جائیں خطبہ دے نال شام دیا دیواراں کو ہلا کے رکھ چھوڑے نوجوانوں اس دی محنت کو ضائع نہ کر اس دی محنت دی قدر کر کائنات دی کوئی مستور ہو دی مرن تو پہلے مر میں دی جڑے کربلا دے اندر دکھ آئیں اور بالخصوص حسین دے کسن دے بعد جڑی حالت بنی ہے میں ایک جملہ اگرچہ میں مسائب پڑھنا چاہتا ہوں لیکن ایک جملہ میری غیرت ایمانی دا حصہ بن گئے میں نے یاد آ گیا میں چھوڑنا نہیں چاہتا اے وحید مستور جہاں دے کلوں ہک کے وقت دو معصوم امام آ کے مشورہ کھندے رہے وہ میں کائنات قربان کراں یہ تو سا نہیں سنا کہ جس ویلے شام دے زندان دے باہروں سجادہ دے پھپی اماں تیرے بابے دا قاتل اپنی ہار من گئے ہون تسا دسو میں یہ کرنا ہون تسا دسو کہڑے مطالبے ہیں کیا خیال ہے سید سجاد امام اور جناب زینب محافظ امامت محافظ امامت جی میں جناب زہرا نے علی کو بچایا مدینے محافظ امامت بن کے شوہر سمجھ کے نہیں بچایا او بھائی نبی دی دھی نے شوہر سمجھ کے نہیں بچایا علی اپنا امام سمجھ کے بچایا بے عین ہی جناب عالیہ نے بھتریجہ سمجھ کے نہیں بچایا اپنے زمانے دے امام کو بچیں دی رہ گئی کائنات دی وڈی مجبوری زمانے دا امام ہے کیا خیال ہے جناب زینب کو سید سجاد امام ہو کے مشورہ پہ گھن دیں راز کیا ہے جان دہا سید سجاد اے وحید ہستی عالیہ جہاں دی پنج تن پاک نے مل کے تربیت کی تھی تے پنجہ دی تربیت دے نچوڑ کو زینب بہا دیں جنہ پھپی کلمانج کے پچھل جو کے کرنا ہے اے فقط جناب عالیہ دی رہے نہیں سجاد جان دہا جو میری پھپی فرمیسی میرا نانا بھی یوں چاہتا ہے میرا بابا بھی یوں چاہتا ہے دادا علی بھی یوں چاہتا ہے اماں بدول بھی یوں چاہتی ہے کیونکہ پنجہ دی تربیت دا نتیجہ ہے عالیہ میرا محترم او میری قوم دا غیرت مندہ علماء سن دیں یا ذاکرین
لیکن اتنا میں ضرور آدھا تیرے دل چ حسین وسدے کربلا وسدی ہے، غیر کربلا کو زخمی کرن کوئی گلہ نہیں، تو حسین دے مشن کو زخمی نتھی من دیتا کائے۔ میں کل ہی روایت جو پڑھتا میں دا ہم مسلم جساس ایک انجینئر ہے ابن زیاد دے محل دے وچ موتی ودا لیندہ ہا جڑی دیمار حسین قصدہ رہ گئے۔ یاد ہے کہ جڑا علی دیاں دھیاں آئیں نا کوفے دے بہروں تے میں سنن وین تے اہدے میں جلدی دے نال سارا سامان سٹ کے دوڑاں، اہدے عجیب منظرہ میں ڈٹھے زینب دے محمل کو بدماشاں نے بیڑا ہویا ہا تے عورتاں تاڑیاں کھڑیاں مریں دیاں۔ ہائے 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 ہائے، یہ تاڑیاں کوفیاں تے شامیاں دا نظریہ علیہ لندہ نہیں۔ قدر کر آل محمد دے ذکر دی، قدر کر آل محمد دے فکر دی، قدر کر حسین تے زینب دی محنت دی، اوکھا سجاد بچائیے زینب۔ ترائے مقام دے ہوتے مومنین کرام، ترائے مقامات دے ہوتے عالیہ نے بڑا اوکھا سجاد بچائیے۔ پہلی دفعہ اس ویلے بچائے ایسی جنا بھا لگ گئی ہے۔ اچھا مومنین ذرا ذہن گھن منجو نا کربلا منظر بڑا اوکھا جڑا حسین قصدہ رہے نا، جڑا حسین دا سر تن نالو جدا ہو گئے، اندھاری چل پئی، کربلا دی زمین تے خون دی بارش دے قطرے شروع تھی گئے، انہوں خیمہ کو بھا لگ گئی، لکڑی جلے تا دھواں گھٹ اٹھ دائے، کپڑے جلے تا دھواں ڈھیر اٹھ دائے، ڈہمی دی ڈھل دی دیگر لکڑیاں نہ پہیاں جل دیاں، زینب دے خیمے پہ جل دے۔ ہائے ہائے صلاة جڑا اندھاری چلے تا سہرا دے وچ، تو سا سہرائی علاقہ جناوان والے ہیں، گرد ڈھیر اٹھ دی، اندھاری چلے گرد ڈھیر اٹھ دیے، کپڑے جلیں دھواں ڈھیر اٹھ دے، جڑی لہدہ پیا ہوئے تاریکی چھامر پائے میں دیئے، اے ترائے اندھیرے چھا گئے ہن جڑا زینب دے خیمے پہ جل دے ہن۔ کچھ بندے اہدن جو سجاد بھول گیا ہا، نا اے توہین عالیت عقیلہ دی جو سجاد بھول ونجے نا دیر لگ گئی ہے۔ پوچھ میرے کنو میرے پاسے ویکھنا ہاں جو تیرا مقدر ہے، دیر کیوں لگ گئی ہے؟ دیر اس گلو لگ گئی ہے جو پہلے عالیہ بھیرا دے چھوٹے چھوٹے یتیم بھا جو چیندی دے بہر چھوڑے دی رہی، جڑا سجاد ہن میں تیرے کل پوچھدا پہلے سجاد چاہے ہاں یا او کو سنبھالیا جنے دامن کو بھا لگ گئی ہے، پہلے سجاد کو چاہے یا حسین دے سینے دا تویز، پہلے چھوٹے چھوٹے یتیم چیندی رہی ہے، جڑا سجاد دیواری آئیے نا او جمانہ شولے بلندن حمیدہ دے میں ڈٹھے آ کھڑیے بلدے جلتے خیمہ دے نال تے حسرتی نگاہ نال تور کے دہ دی ہے عالیہ۔ آدھے میں سمجھ گیا کوئی قیمتی شے رہ گئی اس تے بھا اندھیری نہیں منجھڑ رہی، اجرکم اللہ۔ آدھے میں کو ترس ہے میں نیڑے گیا میں کہ مخدومہ کوئی شے رہ گئی تو میں چاہ گنا دا دی اللہ بھلا کرے سیا اوکھے ویلے غریبان دی مدد کرنا والا۔ آدھے میں کئی باری کوشش کی تھی نا میں کو بھا اندر نہیں منجھڑ دیتا، آدھے میں پچھا ہٹا میں کو غیرت للکار ہے، تم مردے ہو مستورے تو پانی پیتی ودائیں ہو کئی دیاں دی تسیے ہکاری بلا من۔ آدھے جڑا آخری دفعہ بھا اندر نہیں منجھڑ دیتا نا میں پچھا ہٹا تے میں کہ بی بی بھا دا ڈاڑھا زورے کوئی قیمتی شے رہ گئی تا ہونا رحمان نے۔ آدھے پہلے تا علین دی کڑی ہے بلا کٹ کر کے آدھے حمید تیرا لگدا جو پوچھنا میرا سجاد مر گیا میں نے شام کون لائے ویسی، اللہ اکبر دی صدا آئیے بلدے جلدے خیمہ دے اندر آئیے عباس دی بہن نوجوانوں ہجرانی عالم پیا پڑھتا تاریکی اترائے دھواں گرد تاریکی نظر کچھ نہیں آتا ہون بہ گئی ہے زمین دیتے ہولے ہولے ہاتھ ودی مرے دی فقط ہاتھ نہیں ودی مرے دی حقلا مرے دی آئی کو کھول بھا لگ گئی ہے آدھی آئی سجاد پھوپیاں ودیاں سرے دیا نے دلا کی طرفوں میں شلا پڑے ہم مجھ کر ہاتھ ودی مرے دیا زینب دے ہاتھ سجاد دی کانٹ دے مانج لگے
جوانا دیکھ میرے پاسے جڑا زمین تے ہاتھ مرے دے حق گردہ ہاتھ سینے تے لگے نا میں اکھے آلیہ دے ہاتھ سجاد دی کانٹھ تے لگے وجہ کیا ہے جڑا لوٹ پئیے تے شمر نے سجاد تے بستاری جا ہاتھ پاتا ایڈا زور دا جھٹکا مارا بیمار پیشانی تے بھر جھن گئے جی میں جو جھن گیا اٹھا مانا لا کوئے نا مرحبا مرحبا جی میں جو جھن گیا اٹھا مانا لا کوئے نا اللہ اکبر آئے ہو میں کائنات قربان کرنا پیشانی دے بھر جھنا ہویا ہے سجاد آلیہ دے ہاتھ سجاد دی کانڈ دے لگل آدھی آنکھ کھول بابا مارا گئے بھا لگ گئی ہے تڑپ کے آدھے پپی اماں میں مرداں تو مستور ہے میں بیمارا میں نکی میں گھن ویسے عزاداری میں بیٹھئے جی میں نمازی تشہد دے باندھے آدھی میں دی کانڈ دے جڑا مرحبا 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 اللہ اکبر اے اکھا اپنے غمج کڑانا رو میں شلا اپنے غمج کڑانا رو عزادارو راویہ دے میں نٹھائے ہوا آلیہ ہائی گردن جھکائی ودیئی سجاد چاہی ودیئی ڈور دی ٹبا دوہا دے دی حسین دی مقتل دعائیہ دیئی تے اکبر چاہیا دیکھ پھین سجاد اجرکم اللہ اے پہلا موقع ہے جتا اوکھا سجاد بچایا ہے اللہ نہ کرے کئی گھر نو قضا لوٹ لاوے سمجھ دے ہو نا قضا دا لوٹ گھننا اللہ نہ کرے کئی بھین دا جوان پھرا مر ونجے جدا بھین نو خبر مل دیئے میڈا پھرا مر گئے کھڑتی نہیں بھاج پو دیئے کڈان ڈٹھا نے حویلی جو بھین نو قدم رکھ دا جدا بھین آ دیئے نہ سجے وے دیئے نہ کھپے دے دیئے اتھائی دید ہو دیئے جتا پرددار جمع ہو دے جتا بھین ہو دے نہ روور دی صدا ہو دے سمجھ میں دیئے میرے پھرا دلاشے سجے کھپے نہیں دے دیئے جدا شہر محرم زینب اٹھ تو چھنیے حق پڑتا ہا پھرا دلاش تو بھاج پویا نہ عباس تو دے دیا نہ حسین تو دے دیا روایت دیئے ہک قدم چین دیا مر مر سجاد دے دیا ود قدم چین دیا ود سجاد چہرہ دے دیا چند قدمت سجاد چہرے تے موت دی زردی آ گئی ہے اگا ود کیا دیئے مالی عراقہ انت جودہ بنفس ایکا یا باقیت المازین او میں نے پنجا دی یاد تیرے چہرے تے موت کیوں آ گئی ہے تڑپ سجاد دے پپیاں ماجے دا غریب پتر ہو گیا او دا بابا ٹور منجے لاش چاہ دے کفن پوے دے میں نے غربت دے کا 8 پار گزر گئے میں نے بابے دی لاش دھپتے پئیے نہ کوئی چامن والا اجرکم اللہ ہی کی جملہ ہی کی منزل ذرا میرے پاس ہے بیفنا حق منجنا تقاضہ بشریے تو نہیں محبت پہ پڑھے دیئے اگا ودیئے وعدہ کی تے علی دی دی وعدہ سن سے نوجوانا آدھیے نہ گھبرا سجاد میں وعدہ کرے نہیں آتے نے بابے دی کبری برسی اللہ میں لگ سی زوار آدھے راسل ہونا اپنے آپ کو سنبھال میں شام جے تو مر گیوں میں نو شام کان لے میں ہائے ہائے جڑے کروڑا دی تعداد زبار کربلا وے دینے آلیہ دا وعدہ حوی سجاد اللہ اکبر او میں کائنات قربان کر رہا بس آخری جملہ جڑا آئیے پھرا دے
جڈا مسافر ٹرن لگیا کئی کئی میل راہ لیندا ہاویں اٹھی مسافر بھینی نو راہ لا اٹھی تیریاں بھیڑاں شام او تیریاں بھیڑاں نو راہ دسن لگ چلو اگلا جملہ ہی پڑھ چھوڑا سارے بین نہ پڑھ سکدا آخری جملہ چا سن نہ دسیندا شمر اٹھایا کیویں نہ دسیندا معصومن تماچے لگے کیویں نہ دسیندا سوار ہویا کیویں ایو جیاں گھر نہیں جتو جنازہ چپا نہ ہوئے جیڑا ہون تک عبادت نہیں کر سکا جڑا جنازہ چمیدہ بھیڑا دروازے تک رو دیا نالا دیا نا بھیڑا گھر نہیں کھڑ دیا آخری ویلے باہر اللہ کوئی پتہ لگ ویدے جو ہن جنازہ چمیدہ پر ہیں پردہ دارہ در رومن دی آواز بہر اللہ نو دسیں دیئے جنازہ چمیدہ پایا ہمیشہ دروازے تے جنازہ آندے وسے بالے بھاڑ کے کندھا دے دین بھیڑا گھر جنازے قبرہ دو بھیڑا گھر جنازے قبرہ دو عجیب منظر یارہ محرم آئی ازادارہ جنازے رہ گئے زینب رسیاں پاک شام اٹھا دی گھنٹ مر مر کے غریب دا رہ دی آئی آدھی آئی ناراض نہ ہوئے او میں غریب وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون وتسليما لأمره يا محمود بحق محمد يا أعلى بحق علي يا فاطر بحق فاطمة يا محسن بحق الحسن يا قديم الإحسان بحق الحسين عليه السلام پروردگار اللہ مومنین دی عبادت قبول فرما نہ حجوہ دا ثواب نہ دے برہمین دے نام یا ماج درج فرما میرا اللہ نہ جمیع ازادارہ نہ مظلوم دی زواری نصیب فرما برادر دا اہتمام اپنی بارگاہ قبول فرما حاضرین مومنین جڑی اس مجمع مریض انہوں دے گھرانچ مریض ان ہسپتالہ چ داخل نصیحت عطا فرما میرا اللہ برادر شراز دی زندگی دراز فرما انہوں دے مال رزق کی برکت عطا فرما جنہ مومنین نے اس مجلس آزاد جس قسمی تعاون کیتے کریم اللہ انہوں دے مال رزق کی برکت و وسعت عطا فرما جتنے مومنین پریشان ہیں پریشانیاں دور فرما غریب مومنین دی غربت دور فرما سارے مرحومین جڑے قبرہ جسم کے سجی دعاواں دی انتظار پہ کریں دیں انہوں مظلوم دی شفاعت کو بہر مد فرما امام زمانہ دے ظہور تاجیل فرما مولا دے قدمج سکو کلمہ شہادت نصیب فرما اسا گناہ گارانوں اپنے امام دی زیارت دے قابل بنا بطول دے بچڑے کو سارے اعتراضی و خوشنود فرما میرا اللہ انہا نوجوانہ نبا کردار نمازی شریف بنا میرا اللہ سنیا دعاما قبول کر کے احسان فرما ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم بجاہ محمد وآلہ الطاہرین ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد ان دعاما دی قبولیت واسطے بلند آواز نال نعرہ حیدری